یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم میں بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھا رہا ہے اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا ہے، تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ یہ منافقوں جیسی نماز، بیٹھا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، کافی اٹھتا ہی نہیں، کوئی نماز ہے۔ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں۔ یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے۔ انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں، بدایوں احمد آباد، دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو بالکل شہر میں داخل ہونے لگے، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا پھر وہ دلی آ گئے، کہنے لگا باندھو سماعت اور بھاگو۔ وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں۔ یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی ہے۔ عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں، اور دوسرا جب انسان غافل ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں تو غفلت آ جاتی ہے، یہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے یا مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے کو دل کرتا تھا، ایک اور کرنے کو دل، وہ روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی۔ ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بدیانتی رہ گئی۔ ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا۔ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ بند باندھتا ہے انسان کے آگے۔ بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے، دریا کے بند میں جو شگاف پڑا پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یہ پہاڑ ہے ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرنے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے ہوئے، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں جو سائڈ میں تھا، میں نے وہ بات سن لی، تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی۔ میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس کا، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا۔ پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کیے، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ۔ اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی۔ وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ زبان ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک جرم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ
ایک چھوڑی پھر 2-4 چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگوں تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں ہے، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے، لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا۔ اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا کچھ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کہانیاں سناتے تھے ہم جب جوان ہوتے تھے، یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا، اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں آپ کو، جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، بیکار کاموں میں لگتے ہیں۔